میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا وصال شریف کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وصال کے بعد بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی عمل خیر ہو تو اس سے پہلے اچھی نیت کر لینی چاہیے، اور اچھی نیت یعنی ثواب کی نیت جو ہے وہ ایک نہیں، جتنی ہو سکیں، کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو آئیے بیان سننے کی نیتیں پہلے کر لی جائیں۔ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے حصول علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھوڑنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا،
پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ بخاری شریف کی حدیث میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے انشاءاللہ بچوں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے رفیق حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے براق کی رکاب حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پکڑ رکھی تھی، جبکہ دامن رحمت حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کے دستے اقدس میں تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر بلانے والا خود رب جلیل عز و جل تھا، اور دعوت کا مقام قاب قوسین او ادنا یہ تھا، اور خلعت گناہ گاران امت کی شفاعت تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ دیلمی مسند الفردوس میں کہ جب یہ آیت اتری تو حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مجھے راضی کر دینے کا وعدہ فرماتا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی عبودیت کے قدموں پہ رک جا اور میری ربوبیت کے مرتبے کا اعتراف کر، اور میرے شکر کے میدان میں خوشی سے جھوم جا، اور میری قدرت و شان کی عظمت جان۔ اب میں تجھ پر ایک احسان کرنے والا ہوں، لہذا جو کچھ میں وحی کروں اسے توجہ سے سن۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے مولا عز و جل، تو مہربان ہے اور میں کمزور و بے بس ہوں، تو طاقت و قدرت والا ہے اور میں محتاج و مغلوب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، ہدایت کا جھنڈا، عنایت کا براق، قبولیت و ولایت کی پوشاک، رسالت کا لباس اور عظمت و جلالت کی زبان لے کر 70,000 ملائکہ کے ساتھ رسولوں کے سالار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار کے دربار میں حاضر ہو جا،
اور ان کے دروازے پر کھڑا رہے اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کہ آج رات تو ان کا ہم رکاب ہوگا۔ اور اے میکائیل، تو بھی علم قبولیت کو تھام لے اور 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہو جا کہ آج رات تو بھی ان کی خدمت پر مأمور ہے۔ اے اسرافیل و اسرائیل، تم دونوں بھی ویسے ہی کرو جیسے جبرائیل و میکائیل کر رہے ہیں۔ آج رات تم سب نے سید الاولین والآخرین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اے جبرائیل، سورج کی روشنی کے ذریعے چاند کی روشنی میں کچھ اضافہ کر دے، اور چاند کے نور کے ذریعے ستاروں کے نور میں زیادتی کر دے، پھر شمس و قمر کو شمع بنا کر بارگاہ نبوی میں پیش کر دے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، کیا قیامت قریب آ گئی ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے حبیب کو اپنا قرب عطا کروں اور انہیں اپنے اسرار سے آگاہ فرما کر انہیں انوار و تجلیات کا خلعت نور پہناؤں، اور وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں صدق و وفا کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، لہذا ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور اس رات ان کا خدمتگار اور ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل کر لے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت و مبارکباد کے پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشان اقدس میں محو آرام تھے۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا دی، اے نبی مختار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جائیے کہ فرشتے آپ کے انتظار میں صف بستہ ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیدار الہی عز و جل کے شوق میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر سوار کرایا اور پھر خود بھی سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی جا پہنچے۔ بے حد و بے حساب سفر طے کیا، اور ملائکہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور یوں عرض کر رہے تھے، ایھا السید الکریم والرسول العظیم، التفت بنظرک الینا وتفضل بحسن عطفک علینا، یعنی اے محترم و مکرم اور عظیم رسول، ہم پر نظر کرم کے ساتھ توجہ و التفات فرمائیے اور شفقت و مہربانی فرمائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جان لو جس نے اپنے محبوب کے غیر کی طرف ایک قدم بڑھایا، یقیناً اس نے اپنے آپ کو تھکایا، اور جو غیر مطلوب کے لیے ایک قدم چلا اس نے محض مشقت اٹھائی، اور جو محبوب و مطلوب کو پانے میں کامیاب ہو گیا وہ کیسے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے؟ اور جب اس کے ارادے کی پختگی صحیح ہو گئی اور وہ تمام مخلوق سے غافل ہو کر صرف خالق عز و جل کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس نے شکر کی زبان حاصل کر لی، اور اب وہ کسی قسم کی سستی نہ کرے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
جب علم و ادب کی صفات سے مکمل طور پر متصف ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمتوں کے مراتب کے مزید قریب کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا گیا، اے محمد، آج رات آپ ہمارے مہمان ہیں کہ آپ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہمارے قرب کی لذت حاصل کی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کی مہمان نوازی کیسے کی جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا الہی عز وجل، مجھ سے پہلے انبیاء کو انعام و اکرام کی جو پوشاک عطا فرمائی گئی، میں ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے میرے حبیب، پھر کون سی چیز تمہیں راضی کرے گی اور تم کس چیز سے خوش ہوگے؟ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر اپنی تمنائیں برآتی دکھائی دیں تو زبان حال سے عرض کرنے لگے، اے جود و کرم والے مالک حقیقی، تو بہتر جانتا ہے کہ میرا مقصود و مطلوب کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا، اے شفاعت کرنے والے اور وہ جس کی شفاعت مقبول ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں انوار و تجلیات کا ایسا حلہ عطا کروں جو کسی کو نہ ملا، نہ کسی نے اس کی خواہش کی اور نہ ہی کسی کان نے اس کے متعلق سنا، تو ٹھہر جاؤ اور ہمارے کرم کے خزانوں میں داخل ہو کر ہمارے دیدار کی پوشاک زیب تن کر لو۔ پھر دیدار الہی عز و جل کے وقت محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، ترجمہ کنز ایمان، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ اور اس محبوب کی شان تو یہ ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ اور ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار الہی کرنے کو یوں بیان کیا گیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، ترجمہ کنز ایمان، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ پھر کہا گیا، اے محمد، کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت کہاں ہو اور کس مقام رفیع پر فائز ہو؟ عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو ہی بہتر جانتا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، تمہارا یہ مقام و مرتبہ مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے تمہیں ایک منزل سے دوسری منزل، ایک جہاں سے دوسرے جہاں اور ایک معراج سے دوسری معراج تک منتقل فرمایا، یہاں تک کہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں کوئی عجیب و غریب چیز ایسی نہیں کہ جس پر میں نے تمہیں آگاہ نہ کر دیا، اور نہ ہی کوئی ایسا کمال و مرتبہ ہے جس تک میں نے تمہیں نہ پہنچایا ہو۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ لم یزل میں حاضر ہوئے اور اس کی بے نیازی کا جام نوش کیا تو ساری کائنات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چمک سے منور ہو گئی، اور آسمانی فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مقصود پانے پر مبارکباد پیش کی۔ پھر ایک آواز سنائی دی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ اللہ عز و جل ہی آپ کا مالک و مولا ہے، لہذا آپ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ اور بعض روایت کے مطابق
سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کلمات الہام کیے گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو مجھے جواب ملا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میں نے تمام انبیاء اور اپنی امت کو بھی اس فضل کامل اور اجر اعظم میں شریک کر لیا جس کے ساتھ مجھے خاص کیا گیا تھا۔ تو ملائکہ نے جواباً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر دوبارہ آواز آئی اے محمد قریب ہو، تو میں قریب ہو گیا۔ اور ایک کو لیے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اس کے قریب ہوئے اور اس کی محبت کا قرب پا لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، ترجمہ کنز ایمان، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔